بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے تنہا بیٹھ کر خود سے یہ سوال کیا ہے، اگر آج میری آنکھ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے تو کتنے لوگ ہوں گے جن کی زندگی واقعی بدل جائے گی؟ کتنے دل ہوں گے جو برسوں میری کمی محسوس کریں گے، اور کتنے ایسے بھی ہوں گے جو صرف 2 دن آنسو بہائیں گے، پھر اپنی دنیا میں مصروف ہو کر میرا ذکر تک بھول جائیں گے۔ یہ سوال بظاہر چھوٹا لگتا ہے، مگر جب یہ دل پر اترتا ہے تو روح کو ہلا دیتا ہے، اور یہی سوال ایک دن زید کی زندگی بدلنے والا ثابت ہوا۔ رات کے آخری پہر کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، کھڑکی سے باہر ٹمٹماتے تارے آسمان پر پھیلے ہوئے تھے۔ زید اپنے بستر پر بیٹھا تھا، مگر نیند اس کی آنکھوں کوسوں دور تھی۔ دل میں ایک عجیب سا خلا تھا، جیسے کوئی سوال اس کے کانوں میں بار بار سرگوشی کر رہا ہو۔ زید، اگر آج تم مر جاؤ تو کس کو فرق پڑے گا؟ زید نے کروٹ بدلی، لیکن سوال ٹلنے کی بجائے اور زیادہ قریب آ گیا۔ وہ سوچنے لگا، ہاں، دوست آ کر افسوس کریں گے، محلے والے 2 دن بات کریں گے، رشتہ دار شاید تھوڑا وقت یاد رکھیں گے، لیکن پھر زندگی تو سب کی اپنی ڈگر پر واپس آ جائے گی۔ اس خیال نے زید کو اندر سے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس نے خود سے پوچھا، کیا واقعی میری زندگی نے کسی کو آسانی دی ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جو میرے نہ ہونے پر ٹوٹ جائے گا؟ زید کے ذہن میں اچانک اپنے والد کی یاد تازہ ہو گئی۔ کئی سال پہلے جب اس کے والد کا انتقال ہوا تو پورا محلہ غم میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہر زبان پر ایک ہی جملہ تھا، وہ دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والا شخص تھا۔ کسی نے کہا، انہوں نے میری بیٹی کی فیس ادا کی تھی جب میرا ہاتھ تنگ تھا۔ کسی نے کہا، وہ بیمار کے علاج کے لیے آدھی رات کو بھی دوڑتے تھے۔ کسی نے کہا، میرے قرضے انہوں نے خاموشی سے ادا کیے تھے۔ زید کو یاد آیا، اس دن قبر پر مٹی ڈالتے وقت صرف گھر والے نہیں بلکہ پورے محلے کے لوگ ٹوٹے ہوئے تھے۔ سب کہہ رہے تھے، ایسے لوگ دنیا میں کم پیدا ہوتے ہیں۔ زید کے دل نے آہ بھری، میری جانے پر کون ایسا کرے گا؟ رات گہری ہوتی گئی، لیکن زید کے دل میں روشنی جاگ اٹھی۔ وہ آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا، اپنی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے کہا، میں اپنی پوری زندگی دوسروں کو متاثر کرنے کے پیچھے بھاگتا رہا، بڑے بڑے کپڑے، محفلوں کی رونق، تصویریں، دکھاوا، لیکن کیا یہ سب مرنے کے بعد میرے ساتھ جائے گا؟ نہیں، جو باقی رہ جائے گا وہ صرف لوگوں کے دلوں کی دعائیں ہیں۔ زید نے فیصلہ کر لیا، اب میں دوسروں کے تاثر کے لیے نہیں، ان کے دکھ بانٹنے کے لیے جیوں گا۔ اب میں اپنی پہچان ایسے کاموں سے بناؤں گا جنہیں وقت نہ مٹا سکے۔ اگلے دن سے زید کی زندگی بدل گئی۔ وہ صبح سکول جانے والے ایک یتیم کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر چھوڑنے لگا۔ ہر جمعے یتیم خانے جا کر کھانے کا انتظام کرتا۔ کسی بیمار کو دوائی کی ضرورت ہوتی تو خاموشی سے پہنچا دیتا۔ محلے کے بزرگوں کے پاس بیٹھ کر ان کی تنہائی کم کرتا۔ جس کا قرض چکانا ہوتا تو اپنے حصے کی خواہش قربان کر دیتا۔ وقت گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ لوگ محسوس کرنے لگے کہ زید کی موجودگی واقعی فرق ڈالتی ہے۔ اب وہ صرف ایک عام شخص نہیں رہا تھا، بلکہ وہ دلوں کی دعا بن چکا تھا۔ کئی سال بعد جب زید کا وقت آیا، وہ دنیا سے رخصت ہوا، تو اس کے جنازے پر رش تھا۔ نہ صرف رشتہ دار بلکہ وہ سب بھی آئے تھے جن کی زندگیوں میں زید نے خاموشی سے روشنی بھری تھی۔ ایک یتیم بچہ قبر کے قریب کھڑا رو رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، یہ شخص میرا باپ نہیں تھا، لیکن باپ سے بڑھ کر تھا۔ یہی لمحہ تھا جب زید کی روح کو سکون ملا۔ اسے وہ جواب مل چکا تھا جس نے برسوں پہلے اس کے دل کو بے چین کیا تھا، ہاں، میرے جانے سے فرق پڑتا ہے، کیونکہ میں نے زندگی صرف اپنی نہیں دوسروں کی بھی سنواری ہے۔ دوستو، زندگی کا اصل امتحان یہ نہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اصل امتحان یہ ہے کہ آپ کے جانے کے بعد کتنے دل ہوں گے جو واقعی آپ کی کمی محسوس کریں گے۔ یاد رکھیں، نام اور شہرت وقت کے ساتھ مٹ جاتی ہے، لیکن
نیکی کے اثرات کبھی نہیں مٹتے۔